اس کی تو لگتا ہے کوئی نیکی کام آ گئی۔ نیکیاں تو بھائی ہم بھی کرتے ہیں، ہماری تو کبھی ایسی لاٹری نہیں لگی۔ یہ تو سب قسمت کا کھیل لگتا ہے۔ یہ قسمت کا افق بڑا عجیب ہے، کبھی کسی کے ستارے گردش میں آ جاتے ہیں تو کبھی کسی کی قسمت کو راتوں رات 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ہاں سو تو ہے، لیکن ہماری نیکیاں بھی تو ٹھوس کہاں ہوتی ہیں؟ ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی غرض میں یا لالچ میں۔ ہماری نیکیاں اللہ کے لیے ہوتی کہاں ہیں؟ وہ تو کھوکھلی ہوتی ہیں، اندر سے خالی، پانی کے بلبلے کی طرح۔ عشاء و تراویح سے فارغ ہو کر ہم تھوڑی دیر ہوٹل میں سستانے کے لیے آئے بیٹھے تھے۔ میں کبھی فریج تو کبھی بن داؤد کی مختلف تھیلیوں سے طرح طرح کی چیزیں نکال نکال کر چٹر پٹر کر رہا تھا۔ آج مدینہ منورہ کا موسم بھی بڑا حسین تھا۔ ویسے تو دور دور تک بارش کے کوئی آثار نہ تھے، مگر آج شام کو اچانک ہی چاروں طرف سے بادل امڑ آئے۔ آدھا گھنٹہ بردن و سلامن والی بارش برسائی اور پھٹا پھٹ اپنا بوریا بستر سمیٹ یہ جا وہ جا۔ خیر، ہم کمرے میں تھے اور امی کہہ رہی تھیں، ارے وہ ماسی زلیخا نہیں تھی؟ کون ماسی زلیخا؟ میں نے پوچھا۔ ارے ہاں، تمہیں کہاں پتا ہوگا، تم تو پیدا ہوئے تھے اس وقت جب ہم نے انہیں رکھا تھا۔ وہ پہلے اس اسکول میں کام کرتی تھیں جہاں تمہارے بڑے بھائی بہن پڑھنے جاتے تھے۔ پھر بعد میں انہوں نے اسکول چھوڑ دیا تو ہم نے رکھ لیا انہیں کام پر، ہمیں ضرورت بھی تھی۔ وہ 6 مہینے رہیں ہمارے پاس۔ پھر ہوا یوں کہ ان کی ایک نیکی کام آ گئی اور ان کا بلاوا آ گیا۔ ہیں؟ کون سی نیکی؟ کیسا بلاوا؟ وہ جب اسکول میں کام کرتی تھیں تو ایک لڑکا آتا تھا وہاں اسکول میں اپنے سوتیلے بھائی کو چھوڑنے۔ وہ بیچارہ اپنے سوتیلے والد کے ساتھ رہتا تھا، مگر اس کا والد اسے کچھ دیتا نہیں تھا۔ یہ ماسی بیچاری اس کی تھوڑی تھوڑی مدد کرتی رہتی تھیں، کبھی 5 کبھی 10 روپے۔ اگر کوئی پرانے کپڑے دے جاتا تو وہ بھی اس لڑکے کو دے دیتی۔ حالانکہ ماسی کے اپنے بچے بھی تھے، مگر پھر بھی وہ اس غریب کا خیال بہت رکھتی۔ پھر اچانک اس لڑکے کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ کسی عرب ملک میں کام کرنے چلا گیا۔ نہ جانے وہاں جانے کا اس کا انتظام کیسے ہوا، پیسے کہاں سے آئے، کون وسیلہ بنا، مگر وہاں سیٹ ہوتے ہی اس نے ماسی کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ کو حج پر بلانا چاہتا ہوں۔ ماسی اس وقت ہمارے ہی پاس کام کرتی تھی تو اس نے یہ سارا قصہ مجھے سنایا تھا۔ 6 مہینے بعد ہی حج کا بلاوا آ گیا تو وہ اس کی تیاریوں میں جٹ گئیں۔ ہمارے پاس سے کام چھوڑ دیا، اسی سال حج کر کے آئیں۔ پھر ہمارا ان سے خاص رابطہ نہ رہا، مگر حج کرنے کے بعد پہلا ہی رمضان تھا اور ہوا یوں کہ ماسی کا حقیقی سفر کی طرف بھی بلاوا آ گیا۔ مجھے تو تقریباً 1 ہفتے بعد پتا چلا کہ ان کا انتقال 27ویں روزے کو ہوا تھا۔ دیکھو ماشاءاللہ کتنی مبارک موت آئی۔ امی تو بات مکمل کر چکی، مگر میں سوچ کے سمندروں میں ان کی قسمت کے جھلملاتے چمکدار موتی ہی تکتا رہا۔ واہ، کیا قسمت پائی تھی ماسی نے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا پتا اس لڑکے کی کامیابی کے پیچھے بھی ماسی کی ہی نیکی ہو۔ چونکہ اللہ کو ماسی کو جلدی بلانا تھا اور اس سے پہلے ان کی اس بے لوث نیکی کا تھوڑا سا پھل بھی کھلانا تھا، تو راتوں رات اس لڑکے کو کامیابی کے زینے چڑھا دیے، جس کو سبب بنا کر ماسی کو حج کروا دیا گیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ قدرت کے خزانے، قدرت کی حکمتیں یقیناً انسانی سوچ سے ماوراء ہیں، مگر کون جانے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بلاوا بھی ان کی کسی نیکی ہی کا بدلہ ہو۔
پیارے بچوں، آپ کو ماسی زلیخا کی یہ سچی کہانی کیسی لگی؟ ہمیں ضرور بتائیں، اور یہ بھی لکھیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا۔ ہم آپ کے خوبصورت جوابوں کا انتظار کریں گے۔